رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعاداتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. اما بعد فقد قال الامام جعفر ابن محمد علیہ السلام السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباءہ السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واوداءہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے نام کی جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. درود و سلام ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کر بھی دعائیں دیتا رہا. درود و سلام ہو اہل بیت اطہار پر جن کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی خود خدا دے رہا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آج کے اس مجلس کا میرا موضوع گفتگو اصحاب امام حسین اور اصحاب امام زمانہ ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ 12واں امام منتظر بھی ہے اور منتظر بھی ہے. منتظر اس لیے ہے کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، منتظر اس لیے ہے کہ وہ حکم خدا کا انتظار کر رہا ہے. تو اگر آپ اور میں اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے 12ویں امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ نمونے عمل چاہیے، کچھ آئیڈیل چاہیے جن کی زندگی کو دیکھ کے، جن کی سیرت کو دیکھ کے، جن کے پاک و پاکیزہ کردار کو دیکھ کے ویسا کردار اگر ہم اپنائیں گے تو امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. اور امام حسین جو میدان کربلا میں لشکر لے کر آئے ہیں وہ سارے بچے نہیں تھے، سارے جوان بھی نہیں تھے، سارے بزرگ بھی نہیں تھے، بلکہ 6 مہینے سے لے کر 90 سال کے بزرگ تک ہر نمونہ عمل آپ کو حسین کے لشکر میں مل جائے گا. کرنا کیا ہے کہ ہم نے ان اصحاب امام حسین کی سیرت کو، کردار کو، ان کی عظمت کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہمارا کام ہے. ہمارے امام کے لشکر میں شامل کرنا خدا کا کام ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں تو ہمیں امام حسین کے اصحاب کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ امام حسین کے لشکر میں یہ جتنے لوگ تھے یہ سارے شروع سے حسینی نہیں تھے، یہ شروع سے امام حسین کے عاشق نہیں تھے، بلکہ کوئی یزید کا لشکر چھوڑ کے آیا ہے، کوئی عیسائی مذہب کو چھوڑ کے آیا ہے، کوئی تجارت کو چھوڑ کے آیا ہے. یعنی امام حسین کے کردار میں اس قدر کشش تھی کہ عیسائی مذہب والا عیسائی مذہب پہ نہ رہ سکا، یزید کے لشکر کا سردار یزید کے لشکر میں نہ رہ سکا. اور آج اگر عیسائی کہیں کہ ہم حق پہ ہیں تو ہم ان کو یہی جواب دیں گے کہ جب تمہارا سردار دنیا میں آئے گا تو وہ بھی حسین کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا. وہ حیدری وہ بھی حسین کے 12ویں بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا. تو اب پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں، لیکن جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارے کردار ہیں، ان سے لگتا نہیں ہے کہ ہم امام کے لشکر میں پہنچ سکیں، شامل ہو سکیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم امام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ بالکل ہونا چاہتے ہیں. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاد عاشورہ اور انتظار فرج یہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں.
آپ اصحاب امام حسین کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، ویسا عمل کیجئے، آپ امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ کیونکہ وقت مختصر ہے، یہ طولانی موضوع ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا۔ تو جس کو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کیا ہے حدیث مبارکہ کو، یہ زیارت وارثہ کے آخری حصے ہیں۔ زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ اور زیارت اربعین، یہ تینوں زیارتیں ہمیں چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہیں۔ زیارت وارثہ کے آخر کے اندر کیا ہے؟ شہدائے کربلا کا ذکر ہے۔ امام فرماتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو تم پہ میرا سلام ہو۔ میں پوری توجہ چاہوں گا، سلام کرنے والا کون ہے؟ معصوم امام۔ جن کو سلام کیا جا رہا ہے شہدائے کربلا، کیا وہ معصوم ہے؟ امام حسین کے اصحاب کیا معصوم ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب امام حسین کا کردار اتنا پاک و پاکیزہ تھا کہ جنہیں وقت کا امام اللہ کا ولی کہہ کے سلام کر رہا ہے۔ تو اگر ہم بھی اپنے کردار کو ویسا پاک و پاکیزہ بنا لیں۔ اچھا، یہ جملہ سمجھانے کی ضرورت ہے، بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ سمجھ گئے ہیں۔ سلام کرنے والا کون ہے؟ امام معصوم۔ جنہیں سلام کیا جا رہا ہے وہ امام بھی نہیں ہے، غیر معصوم بھی نہیں، وہ غیر معصوم ہے۔ اب پوری دنیا جسے سلام کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ آسمان جسے سلام کرے اسے نبی کہتے ہیں، سورج جسے سلام کرے اسے نبی کہتے ہیں، ستارے جسے سلام کرے اسے نبی کہتے ہیں، درخت جسے سلام کرے اسے نبی کہتے ہیں، چرند پرند جسے سلام کرے اسے زمین کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ جسے سلام کرے اسے نبی کہتے ہیں، نبی جسے سلام کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، فاطمہ زہرا جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، اور امام جنہیں سلام کرے انہیں شہدائے کربلا کہتے ہیں۔ اے اللہ کے ولیو تم پہ ہمارا سلام، وَأَحِبَّاءَهُ، اور اے اللہ کے چہیتو۔ جیسے آپ کہتے ہیں میرے احباب، یہاں کیا ہے؟ احبا، یعنی وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے ہمارا خدا سے محبت کرنا، شیعہ بھی خدا سے محبت کرتا ہے، سنی بھی خدا سے محبت کرتا ہے، کائنات کا ہر انسان خدا سے محبت کرتا ہے۔ ہمارا خدا سے محبت کرنا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ تمہارا کردار اتنا پاک و پاکیزہ ہو کہ خود خدا تم سے محبت کرے۔ یعنی اصحاب امام حسین کا کردار اتنا پاک و پاکیزہ تھا کہ وقت کا امام فرما رہا ہے اے اللہ کے ولیو تم پہ ہمارا سلام ہو، اے اللہ کے چہیتو، یعنی جن سے خدا محبت کرے اسے اصحاب امام حسین کہتے ہیں۔ السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں تم پہ ہمارا سلام ہو۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کے مددگاروں تم پہ ہمارا سلام ہو۔ اچھا، پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ گفتگو ذرا سخت ہے، مشکل ہے، آپ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں علمی گفتگو کروں۔ آج ہماری مجلس کے اندر کیا ہے کہ علمی گفتگو کو ختم کر دیا گیا ہے واہ واہ کے چکر میں۔ پڑھنے والا بھی چاہتا ہے واہ واہ ہو، بانی بھی چاہتا ہے واہ واہ ہو، اصل مقصد جو ہوتا ہے، جو روح مقصد مجلس ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، جس سے پتہ چلے گا اللہ کا ولی کہتے کسے ہیں۔ پھر چند جملے ذکر مصیبت کے۔ ارشاد ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الا کے معنی ہے خبردار، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ ان پر خوف طاری ہوتا ہے، نہ وہ حزن کے عالم میں پائے جاتے ہیں۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، حزن کا تعلق ماضی سے ہے۔ یعنی اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے ماضی پہ بھی پشیمان نہ ہو اور مستقبل کا بھی خوف نہ ہو۔ سامنے ہزاروں کا لشکر آ جائے، تیر تلوار آ جائیں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نہ اس کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، نہ وہ حزن کے عالم میں پایا جاتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو مومن ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے حقیقت میں وہی متقین ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 63 کے اندر لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو اللہ دنیا میں بھی خوشخبری سناتا ہے، آخرت میں بھی خوشخبری اور بشارت سناتا ہے۔ اب اللہ کا ولی کون ہے؟ جس کے اوپر نہ خوف طاری ہو،
نہ حزن طاری ہو۔ اب تاریخ اسلام پڑھ لیجئے، کسی کے اوپر کوئی ہٹ نہیں ہے، کوئی طنز نہیں ہے۔ اللہ کا ولی قرآن کہتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے اوپر نہ خوف طاری ہوتا ہے، نہ حزن طاری ہوتا ہے، نہ خوف کے عالم میں ہوتا ہے، نہ حزن کے عالم میں ہوتا ہے۔ جیسے مفسرین نے کہا ہے، خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، حزن کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو اپنی سابقہ زندگی پہ کوئی پچھتاوا بھی نہ ہو، مستقبل کا کوئی خوف بھی نہ ہو۔ اور پھر تاریخ اسلام دیکھو کہ سانپ سے ڈرا کون تھا، اشتہا کو چیرا کس نے تھا؟ بس جو ڈر جائے، چاہے تلوار سے ڈر جائے، چاہے نیزے سے ڈر جائے، چاہے لشکر سے ڈر جائے، چاہے وہ سانپ سے ڈر جائے، جو ڈر جائے، قرآن کہتا ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ مکہ کے اندر یہ رسم تھی کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اسے ایک پتھر پہ لٹا دیا جاتا تھا، ایک اژدہا آتا تھا، اگر اژدہا اسے نقصان پہنچا دیتا سمجھتے یہ بچہ حلالی نہیں ہے، اگر اژدہا اسے چھوڑ دیتا سمجھ جاتے تھے یہ بچہ حلالی ہے۔ جب مولا علی کی ولادت ہوئی، سرکار ابو طالب مولا علی کو لے کر اپنے گھر جانے لگے تو عرب کے وہ لوگ کہتے ہیں اے ابو طالب رسم ہے، علی کو لٹاؤ، ابھی اژدہا آئے گا۔ جیسے بس یہ آخری جملہ فضیلت کا ہے، وقت نہیں ہے، یہ طولانی موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو تفصیل کے ساتھ اصحاب امام حسین کے کردار پر گفتگو کریں گے، جس سے ہم سب کے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ اگر ہم اصحاب امام حسین کے کردار کو اپنا لیں تو ہم بھی اپنے امام کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جیسے اژدہا آیا، مولا نے ہاتھ آگے بڑھایا، اژدہا کے دو ٹکڑے کر دیے، لوگ پریشان ہو گئے، یا نبی اللہ یہی اژدہا تھا جو معیار تھا، حلالی کون ہے حرامی کون ہے، آج علی نے اژدہا کو ہی چیر دیا ہے، اب پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ کا نبی فرماتے ہیں یہ عارضی تھا، اب مستقل آ گیا ہے کہ جو بھی قیامت تک علی کا ذکر سن کے خوش ہو جائے سمجھو حلالی ہے۔ تو اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر نہ خوف طاری ہو، نہ وہ حزن کے عالم میں پائے جائے۔ اور اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو دیندار ہوتا ہے۔ اور دیندار کے یہ جملہ موجود ہے، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کے مددگاروں تم پہ ہمارا سلام ہو۔ اللہ کا دین مددگار، اللہ کے دین کے مددگار ہم کیسے بنیں گے؟ جب ہم واجبات پہ عمل کریں گے، محرمات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ہماری زندگی پاک و پاکیزہ ہوگی، خدا کے واجبات کی پرواہ کریں گے، خدا کے محرمات سے اپنے دامن کو بچائیں گے تو ہم بھی اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں گے۔ جب خولی ملون کو گرفتار کر کے لایا گیا جناب مختار کے سامنے تو جناب مختار نے پوچھا اے خولی ملون بتا تو نے کون سا ظلم کیا ہے میدان کربلا میں؟ خولی ملون کہتا ہے ویسے تو میں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لیکن 3 ظلم ایسے کیے ہیں اگر تو سن لے تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ مختار کہتا ہے بتاؤ تم نے کون سا ظلم کیا ہے؟ یہ خولی ملون کہتا ہے میں نے پہلا ظلم اس وقت کیا جب حسین کو شہید کر دیا گیا، یزیدی سپاہی مال غنیمت لوٹ رہے تھے، میں نے دیکھا 2 یزیدی سپاہی حسین کی 4 سالہ معصومہ بچی کے سامنے کھڑے ہیں، اس سے کچھ کہہ رہے ہیں، میں دور تھا میں سن نہ سکا بچی سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے احساس ہوا کہ شاید ان یزیدیوں کو اس بچی پہ رحم آ گیا، وہ بچی سے پیچھے دور ہٹ گئے، میں اس بچی کے قریب آیا، میں نے دیکھا بچی کے کان میں 2 گوشوارے تھے، اجرکم اللہ، میں نے سوچا یہ گوشوارے مجھے ملنے چاہیے تاکہ کوفہ جا کر اپنی بیٹی کو تحفہ دوں۔ جیسے میں نے ہاتھ بڑھانا چاہے وہ 4 سالہ معصومہ کہتی ہے سخی حسین کی بیٹیوں ہاتھ نہ بڑھا میں خود اتار کے دے دیتا ہوں، میں خود اتار کے دے دیتی ہوں، سخی حسین کی بیٹی ہوں۔ یہ خولی ملون کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بچی جب گوشوارے اتار رہی تھی، جب وقت لگ گیا اور بچی سے گوشوارے نہ اترے، میں نے ظلم برا ہاتھ گوشواروں میں ڈالا، حسین کی 4 سالہ معصومہ کے کان زخمی ہو گئے، رخ فرات کی طرف کیا چچا عباس وہ گوشوارے جو آپ نے دیے تھے ظالم لوٹ کے جا رہا ہے، اجرکم اللہ۔ جناب سید آپ سے راضی ہوں۔
ہوں۔ یہ خولی ملعون کہتا ہے دوسرا ظلم میں نے اس وقت کیا ہے جب خیموں سے مال غنیمت کو لوٹا جا رہا تھا، میں ایک خیمے کے اندر گیا جس میں حسین کا بیمار بیٹا آرام فرما رہا تھا۔ میں نے دیکھا بستر بڑا قیمتی تھا، میں نے سوچا یہ بستر مجھے مل جائے، میں نے ہاتھ بستر کے اندر ڈالا، اس شدت کے ساتھ میں نے بستر کو اپنی طرف کھینچا ہے، وہ بیمار منہ کے بل زمین پہ گرا۔ چچا عباس دیکھ زہرا کا لال کیسے لوٹا جا رہا ہے۔ عزادارو بس آخری جملہ، تیسرا ظلم یہ خولی ملعون کہتے میں نے اس وقت کیا ہے جب پردے دار بیبیوں کے چادروں کو پردوں کو لوٹا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایک بزرگ بی بی ہے، اس کے روب دہشت اور دبدبے کی وجہ سے کوئی اس کے قریب جانے کو تیار نہ تھا۔ جب میں نے پوچھا یہ بزرگ بی بی کون ہے، کسی سپاہی نے کہا یہ حسین کی بہن زینب کبریٰ ہے۔ یہ خولی ملعون کہتا ہے میں جلدی سے قریب آیا، جیسے میں نے چادر میں ہاتھ ڈالا، میں چادر کو اپنی طرف کھینچتا تھا، وہ مظلومہ چادر کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ جب میں چادر نہ چھین سکا، اب میں نے تازیانہ اٹھایا، علی کی بیٹی کے سر پہ تازیانے مارنے شروع کیے، سر زخمی ہو گیا، رک گیا فرات کی طرف۔ بھیا عباس، اللہ لعنت اللہ علیہ۔